بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک ایسے واقعے کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ آپ کے ایمان کو بالکل تازہ کر دے گا۔ یہ واقعہ ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جس کو سننے کے بعد آپ کا ایمان بالکل تازہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے اس واقعے کو پورا سننا ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اسلام کے لیے کون کون سی سختیاں برداشت کی۔ تو چلیں آج کے واقعے کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام کو ظاہر کرنے والے 7 آدمی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمار اور ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت صہیب اور حضرت بلال اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت ان کے چچا کے ذریعے سے کی اور حضرت ابو بکر کی حفاظت ان کی قوم کے ذریعے سے کی۔ باقی تمام آدمیوں کو مشرکین نے پکڑ کر لوہے کی زرہیں پہنائیں اور انہیں سخت دھوپ میں ڈال دیا، جس سے وہ زرہیں بہت گرم ہو گئیں، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی سب نے مجبور ہو کر ان مشرکوں کی بات مان لی۔ لیکن حضرت بلال کو اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں اپنی جان کی کوئی پرواہ نہ تھی، اور ان کی قوم کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ چنانچہ مشرکوں نے حضرت بلال کو پکڑ کر لڑکوں کے حوالے کر دیا جو انہیں مکہ کی گلیوں میں چکر دیتے پھرتے، اور وہ احد احد کہتے رہتے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ حضرت مجاہد کی حدیث میں اس طرح ہے کہ باقی حضرات کو مشرکین نے لوہے کی زرہیں پہنا کر سخت دھوپ میں ڈال دیے، جس سے وہ زرہیں سخت گرم ہو گئیں، اور لوہے کی گرمی اور دھوپ کی گرمی کی وجہ سے ان حضرات کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ شام کو ابو جہل نیزہ لیے ہوئے ان حضرات کے پاس آیا اور انہیں گالیاں دینے لگا اور انہیں دھمکی دینے لگا۔ حضرت مجاہد کی ایک حدیث میں یوں ہے کہ مشرکین حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈال کر مکہ کے دونوں پہاڑوں کے درمیان لیے پھرتے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو جمح کے قبیلے کی ایک عورت کے غلام تھے، اور مشرکین ان کو مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر تکلیف پہنچاتے اور ان کے سینے پر پتھر رکھ دیتے تاکہ ان کی کمر گرم رہے اور یہ تنگ آ کر مشرک ہو جائیں، لیکن وہ احد احد کہتے رہتے۔ ورقہ اس حال میں اس کے پاس سے گزرتے اور کہتے، اے بلال، احد احد یعنی واقعی معبود ایک ہی ہے، اور مشرکوں سے کہتے، اللہ کی قسم اگر تم نے ان کو قتل کر دیا تو میں ان کی قبر کو برکت اور رحمت کی جگہ بناؤں گا۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرتے اور مشرک انہیں تکلیف پہنچا رہے ہوتے اور حضرت بلال احد احد کہہ رہے ہوتے، یعنی معبود ایک ہی ہے، تو ورقہ کہتے، واقعی معبود ایک ہی ہے، اور اے بلال وہ معبود اللہ ہے۔ پھر ورقہ بن نوفل امیہ بن خلف کی طرف متوجہ ہوتے کہ جو کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیفیں پہنچا رہا ہوتا تھا، تو ورقہ کہتے، میں اللہ عز و جل کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو میں ان کی قبر کو برکت اور رحمت خداوندی کی جگہ بناؤں گا۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت بلال پر گزر ہوا اور وہ مشرک ان کو تکلیفیں پہنچا رہے تھے، تو حضرت ابو بکر نے امیہ سے کہا، ارے کیا تم اس مسکین کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ کب تک ان کو سزا دیتے رہو گے؟ امیہ نے کہا، تم نے ہی ان کو بگاڑا ہے، اب تم ہی ان کو ان تکلیفوں سے چھڑاؤ۔ حضرت ابو بکر نے کہا، اچھا میں انہیں چھڑانے کے لیے تیار ہوں۔ میرے پاس ایک کالا غلام ہے جو ان سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہے، اور وہ تمہارے دین پر بھی ہے، وہ غلام تمہیں حضرت بلال کے بدلے میں دیتا ہوں۔ امیہ نے کہا، مجھے قبول ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا، وہ میں نے تمہیں دے دیا۔ حضرت ابو بکر نے اپنا وہ غلام دے کر حضرت بلال کو لے لیا اور انہیں آزاد کر دیا۔ مکہ سے ہجرت کرنے سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ 6 اور غلاموں کو آزاد کیا۔
ابن اسحاق سے روایت ہے کہ جب دوپہر کو تیز گرمی ہو جاتی تو امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر باہر نکلتا اور مکہ کی پتھریلی زمین پر ان کو کمر کے بل لٹا دیتا، پھر وہ کہتا کہ ایک بڑا پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا جائے۔ چنانچہ ایک بڑا پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا جاتا، پھر حضرت بلال سے کہتا تم ایسے ہی ان تکلیفوں میں مبتلا رہو گے یہاں تک کہ یا تو تم مر جاؤ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر کے لات اور عزا کی عبادت شروع کر دو۔ لیکن حضرت بلال ان تمام تکلیفوں کے باوجود احد احد کہتے رہتے کہ معبود تو ایک ہی ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند اشعار کہے ہیں جن میں انہوں نے حضرت بلال اور ان کے ساتھیوں کے تکلیفیں اٹھانے کا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت بلال کو آزاد کرنے کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب عتیق تھا، یعنی دوزخ سے آزاد۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے دیکھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی، کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی۔ اگر آپ کو ہمارا آج کا یہ واقعہ ایک بہت ہی